إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید، اس قرآن مجید میں خداوند متعال نے اس قرآن مجید کو خداوند متعال نے شب قدر میں نازل کیا. یہ سورہ قدر اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ رات اتنی بافضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے ایک رات کا وزن زیادہ ہو گیا ہے خداوند متعال کی نگاہ میں. اب دیکھا جائے کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اتنی بھاری ہے، تو جس قلب کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہوگا وہ کتنا بھاری ہوگا کہ جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو گیا، اور قلب مصطفیٰ نے بالکل پریشانی ظاہر نہیں کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو قلب مصطفیٰ میں نازل ہوا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے کہ ہم انسان اپنی دنیا کی سعادت اور آخرت کی کامیابی اسی قرآن سے حاصل کر لیں. تو عزیزان گرامی، اس قرآن میں انسان کی پوری زندگی کا ایک نظام دیا گیا ہے، ایک رہنما اور ایک طریقہ، ایک راستہ دیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اچھا بنا سکے اور آخرت کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنا سکے. لہٰذا اس کامیاب زندگی بنانے کے لیے قرآن مجید کی ہدایات اور رہنمائی اور اس کی بہترین آیات پر عمل کرنے سے ہی یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس عمل کرنے کے لیے اس قرآن کے آیات کے اندر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہ چند جلسات جو ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے، قرآن مجید کے اندر اس کی آیات اور اس کی صورتوں کے اندر تدبر کرنے کی اہمیت اور تدبر کرنے کی ضرورت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے ہم تدبر کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ تدبر کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور قرآن مجید تدبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جلسات میں اس کو ذکر کیا جائے گا. تو عرض یہ کیا جائے کہ تدبر کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، دال بے رے اس کا اصلی مادہ ہے، اور اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کا پیچھا کیا جائے، پشت سر کوئی چیز جو آپ کے پیچھے جا رہی ہے اس کو توجہ سے دیکھنا. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے قاف بے لام قبل. اس کا مطلب ہے کوئی چیز جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے آگے ہے. تو لہٰذا یہ لفظ دال بے رے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے تلاوت کے بارے میں اس میں توجہ کرتے ہیں، تو جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آیات جو گزر رہی ہوتی ہیں اور ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں
تو ان گزری ہوئی آیات کے اندر تفکر کرنا، توجہ کرنا، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر آگے جانا، اسی کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جو آیات کی ترتیب ہے اور جو ان کا نظم ہے، خداوند متعال نے اس کو نظم دیا ہے، اس پہ توجہ کرنا۔ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا ہے اور خداوند متعال نے اس کو نازل کیا ہے، تو خدا نے اس قرآن کے اندر اور اس کی آیات کے اندر تدبیر کا استعمال کیا ہے، یعنی اس کی آیات کو ایک تو اضافی نہیں نازل کیا، بلکہ جو آیت جہاں پر آئی ہے اس کی کوئی حکمت ہے، یہ تدبیر الہی سے نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ اور اسی طرح جب بندے اس قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس خدائی تدبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی آیات کے اندر تدبر کریں، اس کی آیات کے اندر اسی تدبیر، حکیمانہ تدبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر تدبر کریں کہ یہ جو آیات میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ جو آیات میری آنکھوں سے گزر رہی ہیں، ان کے اندر آپس میں ارتباط کیا ہے، رابطہ ان کا کیا ہے، ان کے اندر پیغام کون سا ہے، ان کے اندر ہدایت کون سی ہے جو میری زندگی کو سعادت مند زندگی بنا سکے، میری آخرت کو ایک کامیاب آخرت بنا سکے۔ تو اسی حکیمانہ ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کی آیات کی تلاوت کرنا، اسی کو تدبر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے کئی مقامات پر تدبر کی دعوت کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جلسات میں اس کا ذکر کیا جائے گا، ان آیات کی مختصر وضاحت کی جائے گی، اور انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے اور اس سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔